السلام علیکم، میں ہوں طیب حنیف۔ دوستو، پاکستان اور ایران کے بیچ کانفلکٹ ایک چھوٹے سے واقعے سے شروع ہوا، لیکن اب یہ نیکسٹ لیول کے اوپر پہنچ چکا ہے۔ چین نے بھی اپنا رد عمل پاکستان کے حق میں دے دیا ہے۔ پاکستان کی جانب سے اس حملے کا ممکنہ جو جواب ہے وہ کیا ہوگا؟ عربین سی میں آلریڈی حوثی باغیوں کی جانب سے پوری دنیا کی جو 15% ٹریڈ ہے وہ منقطع ہو چکی ہے، اس کے اوپر اثر انداز ہوا جا رہا ہے۔ انڈیا کی جو نیوی وارشپس ہیں وہ بھی عربین سی میں آ چکی ہیں۔ پاکستان کی نیوی کے جہاز بھی اب عربین سی کی جانب نکل پڑے ہیں۔ اب اپنی جو ٹریڈ کے جہاز ہیں، ایک تو ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے، دوسرا بڑا سوال یہ ہے کہ بھائی یہ جو کانفلکٹ ہے جو بیسکلی حماس اور اسرائیل کے بیچ شروع ہوا تھا، یہ مشرق وسطیٰ تک، اور اب ایک بڑی سازش کے تھرو اس میں پاکستان کو بھی لے آیا گیا ہے، اور اس میں یا اس کا جو پارٹ ہے وہ ایران بنا ہے۔ ایک ایک چیز کو ڈسکس کریں گے اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ جو کانفلکٹ ہے پاکستان اور ایران کے بیچ، اس کی اصل وجہ کیا بنی ہے، ایران نے کیا کہا ہے، پاکستان نے اتنے ایگریسو سٹیپس کیوں لیے ہیں، اور اس کا جواب اب کیا ہوگا۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ جو لوگ ہمیں فیس بک کے اوپر دیکھتے ہیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، اور اسپیشلی کامنٹ باکس میں جا کر اپنی جو قیمتی رائے ہے اس کا اظہار ضرور کیجئے گا اور لکھیے گا اس کے بارے میں۔ سب سے پہلے تو یہ جو کانفلکٹ ہے اس کا آغاز ایک حملے سے ہوتا ہے۔ اب اس میں ڈیفرنٹ جو ہے وہ اوپینینز لوگوں کے بیچ پائی جا رہی ہیں کہ ایران کو ایسا کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جیسے ایران کے ساتھ ہمارے دوست اور برادرانہ جو تعلقات ہیں، ڈیفینیٹلی کسی بھی ملک کی خود مختاری کو اس طرح سے چیلنج کرنا یہ کسی دوست کا کام نہیں ہو سکتا، اور بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ ارشاد بھٹی نے اس کے اوپر بڑی زبردست بات لکھی ہے کہ بھائی اگر پاکستان جو ہے اس نے کلبھوشن یادو کو ایرانی باؤنڈری جو لائن ہے اس کے پار سے پکڑا تھا، یعنی کہ ایران کی سرزمین اگر پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہو، پاکستان نے تو میزائل نہیں چلائے، پاکستان نے تو ڈرون نہیں چلائے، لیکن یہ کام کیا ہے ایران نے سیریا میں ٹارگٹ کیا ہے، ایران نے عراق میں ایئر سٹرائک کی ہے، اور ایران نے بڑی غلطی یہ کی ہے کہ اس نے اب پاکستان میں بھی یہ ایئر سٹرائک کی ہے، اور یہ سب کام صرف ایک دن میں ہوئے ہیں۔ ڈیوس میں اسی وقت ایرانی وزیر خارجہ پاکستان کے پرائم منسٹر انوار الحق کاکڑ سے ملاقات کر رہے تھے، جبکہ اس سے 2 دن پہلے انڈین جو فورن منسٹر ہیں وہ ایران آئے تھے۔ تو یہ جو دیگ جو ہے نا وہ پک رہی ہے، جو لاوا پک رہا ہے، اس کے پیچھے آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں سچویشن خراب ہے۔ امریکہ اور دوسرا جو UK ہے، یورپ، وہ لگاتار جو ہے وہ حوثی باغیوں کے اوپر حملے کر رہا ہے۔ انڈیا کی جو وہ میزائل وارشپ جو ان کے جہاز ہیں وہ عربین سی میں آ چکے ہوئے ہیں، اور اپنے جو جہاز ہیں ٹریڈ والے ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے ایک ان کا جو جہاز بیسیکلی اغوا ہو گیا تھا اس کو بھی ریٹریو کروایا ہے، ریسٹور کیا ہے، واپس لیا ہے، اور یہاں پر جو سچویشن ہے وہ اس قدر گمبھیر ہو چکی ہے۔ پاکستان ایک تو ہم اندرونی جو ہے وہ انتشار کا شکار ہیں، پاکستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، آئے روز حملے ہوتے ہیں، دہشت گرد، کبھی وہ جماعت کبھی وہ جماعت، شدت پسند۔ دوسری طرف پاکستان کی ٹینشن انڈیا کے ساتھ، مشرقی بارڈر کے اوپر، مغربی بارڈر کے اوپر ہمارے طالبان سے بھی کوئی اچھے ریلیشن نہیں ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان وہ افغانستان گئے اور انہوں نے وہاں پر جا کر مذاکرات کیے، اور ہمیں بڑے سیریس جو ہیں وہ کنسرنز ہیں اس وقت سیکیورٹی کو لے کر، اسپیشلی جو انٹرنل سیکیورٹی ہے اس کے حوالے سے۔ جبکہ دوسری طرف ایک بارڈر بچتا تھا اور وہ تھا ایران کا بارڈر، اور ایران سے بھی اب اس طرح کی سٹرائک آنا، اور ایک نیوکلیر آرم کنٹری کو جب آپ اس طریقے سے اٹیک کرتے ہیں، اور یقین کریں انٹرنیشنل میڈیا نے جس طرح سے اس ایونٹ کو کور کیا ہے، اس کانفلکٹ کو کور کیا ہے،
وہ بڑا جو ہے وہ میزلز اور ڈرون اٹیکس آن پاکستان، مطلب یہ ورڈ جو ہیں وہ استعمال کیے گئے ہیں. یہ جو چیز ہے یہ پاکستان کو اور پاکستانیوں کو بہت زیادہ ہرٹ کر رہی ہے. نو ڈاؤٹ آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں کہ پاکستان کے ایران کے ساتھ بڑے دوستانہ تعلقات ہیں، اور کسی دوست کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح سے اپنے دوسرے دوست کے اوپر، ہمسایہ ملک کے اوپر حملہ کرے. آپ کو پتہ ہے جب انڈیا نے پاکستان کے اوپر 2019 میں ایئر سٹرائک کی تھی تو فوراً سے پاکستان نے اس کا جواب دیا تھا، اور انڈیا کے 2 جہاز مار گرائے تھے اور ابھی نندن کو گرفتار کر دیا تھا. لیکن چونکہ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات اس لیول کے اوپر ہیں کہ ہم اس طرح کی کنفرنٹریشن یہ نہیں کر سکتے ہم ایران کے ساتھ، اسی لیے ابھی اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی پاکستان نے اس طرح سے اس کا جواب نہیں دیا. ایون یہ کہ جو پاکستان نے ڈپلومیٹک لیول کے اوپر بڑے سخت اقدامات کیے ہیں. چین نے پاکستان کے حق میں بیان دیا اور دونوں ممالک کو یہ بولا ہے کہ بھئی آپ جو ہیں وہ صلح کے ساتھ مل کر یعنی کوئی کنفرنٹریشن جو ہے اس میں جائے بغیر جو ہے وہ آپ اس کا حل نکالیں، آپ اس کا کوئی سلوشن نکالیں. دوسری طرف جو ہے وہ پاکستان نے ایران سے اپنے سفیر کو واپس بلا لیا ہے، اور اسلام آباد سے بھی ان کے جو سفیر ہیں ان کو ملک بدر کر دیا ہے. اور ڈپلومیٹک لیول کے اوپر کسی ملک سے سفیر بلوانا یہ بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے، اور اس کو کوئی عام چھوٹی موٹی بات آپ نے بالکل بھی نہیں سمجھنا. پاکستان جو ہے وہ بڑے لیول کے اوپر اب ایران کے ساتھ جو ہے وہ کنفرنٹریشن آئی ہوپ کہ نہیں جائے گا. لیکن جو بات میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں بتائی تھی کہ اب فیصلہ ہو چکا ہے کہ بھئی ایران کے اوپر حملہ کیا جائے گا. یہ فیصلہ پاکستان کی طرف سے نہیں بلکہ امریکہ اور یورپ کی جانب سے کیا گیا ہے. ایک ہی دن میں اس طرح سے بے باک جس طرح سے ایران جو ہے وہ ایک کھلی جو ہے وہ بدماشی آپ اسے کہہ لیں، پاکستانی ایز اے پاکستان تو ہم بدماشی اس کو بولیں گے نا کہ بدماشی کر رہا ہے. اور بھئی اگر تم نے وہاں پہ بچیوں کو مار دیا پنجگور میں، آپ کہہ رہے ہو آپ کی، پھر میں بات اس میں چلا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ اگر پوسٹ مارٹم کیا تو پھر ایران کو تو اس کی اوقات یاد دلا دوں گا میں بھی. مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہ ایران ہے جس نے قاسم سلیمانی کے اوپر جب امریکہ نے حملہ کیا تو اس نے اپنے ہی جہاز کو نشانہ بنا دیا تھا، پتہ ہے آپ کو اس بات کا، اور وہ مسافر جہاز تھا اور اس میں 150 بندے مارے گئے تھے. یہ وہ ایران ہے جو سمندر کے اندر اپنی ہی وار شپس کے عملے کو نشانہ بنا کے مار دیا اس نے. تو بھائی آپ کی جب آپ کے پاس اتنی ٹیکنالوجی نہیں ہے، جب آپ یہ نہیں کر سکتے، اب کوئی کہہ رہا ہے کہ بھائی وہ ویسے ہی آگے تھے، کوئی کہہ رہا ہے یہ ہو گیا تھا، کوئی کہہ رہا ہے وہ ہو گیا تھا، کہ بھائی آپ ہوش کے ناخن لو، آپ ایک نیوکلیئر آرم سٹیٹ کو تھریٹ کر رہے ہو، اور پاکستان نے اگر اس کا جواب دیا تو پھر آپ کے ہوش بھی ٹھکانے آ جائیں گے. یعنی پاکستان جو ہے وہ صرف، میں نے آپ کو پہلے یہ بات کہہ چکا ہوں کہ پاکستان بڑا سٹرونگلی ریئیکٹ کیا تھا جب، اور عمران خان اس وقت وزیر اعظم تھا، اور وہ بات بھی ابھی جو ہے وہ بہت سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی ہے کہ خان صاحب سے جب اس وقت کے ایئر چیف نے رابطہ کیا تو خان نے بولا کہ ڈو اٹ، مطلب آپ جواب دو. لیکن ایران کے معاملے میں ہم تھوڑے سے خاموش اس لیے بھی ہو جاتے ہیں کہ مسلم برادر ملک ہے، ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں ایران کے ساتھ، اس لیے ابھی تک یہ دیر ہو رہی ہے. اور جیش العدل جو آپ ٹی وی کے اوپر یا خبروں میں جو سٹوری سنی ہوگی، جیش العدل کے جو ہے وہ ٹھکانے کے اوپر انہوں نے حملہ کیا. مسئلہ ٹھکانے کے اوپر حملہ کرنے کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کی خود مختاری کو چیلنج کیا ہے، پاکستان کی باؤنڈری کو آپ نے کراس کیا ہے، اور صرف بارڈر کے اوپر نہیں، آپ 40 کلومیٹر پاکستان کی جو باؤنڈری لائن ہے اس کے اندر آئے ہیں. یہ کسی بھی پاکستانی کے لیے قابل قبول نہیں ہے، یہ کسی بھی مطلب کہ غیرت مند پاکستانی کے لیے قابل قبول نہیں ہے کہ اس کے ملک کی جو باؤنڈری ہے اس کو انویڈ کیا جائے. اور پھر کہوں گا کہ اگر یہ انڈیا نے کیا ہوتا تو اب تک انڈیا کو اس کا جواب مل چکا ہوتا. بعض چیزوں میں اس طرح سے ابھی چائنا نے بھی یہی بات بولی ہے کہ بھائی تھوڑا سا تحمل کا مظاہرہ کریں. دونوں ممالک، ایران کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں، سعودی عرب نے اب اس کے اوپر سٹیٹمنٹ دی ہے. ڈیفینیٹلی اس میں ایران غلط ہے، اور ایران نے ہی
پاکستان نے بھی جو فائنل بولا ہے کہ جو بھی اس کے کنسیکوینس ہوں گے وہ ایران ہی بھگتے گا اور اس کا ذمہ دار بھی جو ہے وہ ایران ہوگا. ایران سے پاکستان میں درا اندازی ہوتی رہی ہے, اب بھی ہو رہی ہوگی. معاملات جو ہیں وہ سمگلنگ کے جو ایشوز ہیں وہ بھی آلریڈی ہیں, لیکن پاکستان نے کبھی بھی اس طرح کی بیہودہ حرکت نہیں کی. میں اس کو بیہودہ بھی کہوں گا اور بزدلانہ حرکت کہوں گا کہ ایران نے پاکستان کی باؤنڈری لائن کے اوپر اور ہمارا مذاق بنایا دنیا میں. انڈیا جو ہے وہ طرح طرح کے کومنٹس کر رہا ہے اور انڈیا نے اپنے فورن منسٹر کو بھیجا, اگر ایران ان سازشوں کا حصہ بنے گا تو پھر اس کو اس کی پوری قیمت جو ہے وہ چکانا پڑے گی. آپ اس کے بارے میں کیا اوپینین رکھتے ہیں ضرور لکھیے گا کمنٹ باکس میں جا کر. اللہ حافظ.